مسلمانوں حدیث کی روشنی میں جب کوئی اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے آقا کریم ارشاد فرماتے من المیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة طلحته من اب او اخ او ام او صدیق او کما سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا ارشاد فرماتے مرنے والے کی مثال ایسے جیسے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے. تو جب مسلمانوں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے اس مرنے والے کے لیے ڈوبنے والے کے لیے وہی کافی ہو جایا کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 10:10 ہو رہے ہیں. 9 منٹ انشاءاللہ 20 منٹ میں بات مکمل ہوگی. ایک مرتبہ اور حصول برکت کریں درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے صرف 2 شعر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف 2 شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. مچل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے خیر الورا ہے مصطفیٰ ہے شمس و ضحیٰ ہے مصطفیٰ ہے خیر الورا ہے مصطفیٰ ہے نور الہدا ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے لاجواب مصطفیٰ کے لاجواب مصطفیٰ کے لاجواب مصطفیٰ کے لاجواب. محبت سے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے روشنی سے پٹ گئے روشنی سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام زبیر رضا حسانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میرے بعد بہترین نعت و منقبت آپ حضرات سنیں گے. دل باغ باغ ہو جائے گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے روشنی سے پٹ گئے روشنی سے پٹ گئے کہ ان کے قدموں سے کھلے
مصطفیٰ کی لاجواب مصطفیٰ کی لاجواب. بے شک سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم نحن عباد صلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. قابل مبارکباد ہمارے اسلم بھائی عاقل بھائی کہ انہوں نے اپنی دادی مرحومہ کے چہلم کے تعلق سے اس مقدس محفل کو سجایا. رب قدیر ان کے بے حساب مغفرت فرمائے آمین ثم آمین. اور ان تمام بھائیوں کے روزگاروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. یامین بھائی کہاں چلے بھائی؟ محترم سامعین، رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. بے شک جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اب ہرگز اسے مہلت نہیں ملا کرتی. جی انسان کی زندگی جب تک ہوتی ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور رب قدیر نے جو موت کا مقررہ وقت رکھ دیا ہے جی جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اب انسان اس سے نہ ایک آن ادھر ہو سکتا ہے نہ ایک آن ادھر. جو زندگی رب قدیر نے عطا فرمائی ہے اسی زندگی میں ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے. یہ زندگی ایک عظیم نعمت ہے اور جس کا خاتمہ قاری صاحب بتلا رہے تھے ایمان پر ہو جائے اس سے بڑا کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا. بے شک. تو آج اس مقدس محفل کو سجایا گیا سبحان اللہ. کس لیے؟ تاکہ مرحوم کو مرحومہ کو اس کا فائدہ پہنچے. بے شک. اور یہ حضرات اہل سنت والجماعت میں چلن ہے کہ ہمارے یہاں جب خوشی ہوتی ہے تب بھی ہم ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں، اور جب کوئی رنج و غم ہوتا ہے تب بھی ہم ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور خدا کی طرف سے یہ عظیم انعام ہے اہل سنت والجماعت پر کہ حضرات ہم جیتے جی اپنوں کو یاد رکھتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم انہیں تب بھی یاد کیا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور یہ دستور ہمارا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. حضرات کس لیے کہ جو اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا عزیزان محترم، وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، پیسہ کوڑی نہیں مانگتا، اسے زمین کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی کھلیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مانگتا یہ ہے کہ کاش اس کا کوئی ملنے والا بیٹا بیٹی ماں باپ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ احسان ثواب کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ہے، لیکن سنو مسلمانوں حدیث کی روشنی میں جب کوئی اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے آقا کریم ارشاد فرماتے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفس ينتظر دعوة طلحته من اب او اخ او ام او صدیق او کما سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا ارشاد فرماتے مرنے والے کی مثال ایسے جیسے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے. تو جب مسلمانوں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے اس مرنے والے کے لیے ڈوبنے والے کے لیے وہی کافی ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈوب رہا ہے اسے صرف تنکے کا سہارا مل جائے، اس کی تو جان بچنی ہے، تنکے سے بچے یا لکڑ سے بچے، لیکن اس کی جب جان تنکے سے بچ جائے تو اس کے لیے تو وہی کافی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی کی مثال مسلمانوں آقا نے دی ہے کہ مرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے. مسلمانوں ذرا غور تو کرو، دنیا میں بسنے والا مومن جب مسلمانوں اپنے عزیزوں کے لیے مسلمانوں احسان ثواب کرتا ہے، مرنے والا پہلے آس لگاتا ہے کاش میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرے بیٹے، میرے رشتہ دار میرے لیے کچھ احسان ثواب کریں تو مجھے کچھ تسکین ہو جائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا میں بسنے والا مومن اپنے مومنین کے لیے مرنے والوں کے لیے احسان ثواب کرتا ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. مرنے والوں کو
ہے, ذرا غور تو کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. جب دنیا میں بسنے والا مومن اپنے مرنے والے مومن کے لیے احسان ثواب کرتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر کو رب قدیر پہاڑوں کے برابر نور سے بھر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت قاری اکرم صاحب قبلہ. سبحان اللہ. پہاڑوں کے برابر نور سے اس کی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. تو ہم بتاؤ مسلمانوں, جو کوئی ایسے مسلمانوں ایسے پروگرام کرائے, ایسی محفلوں کو سجائے اپنے مرنے والے کے لیے, تو قسم خدا کی ایسی محفل سجانے والے کو بھی برابر ثواب, اور جس کی جانب سے سجایا گیا ہے اسے بھی رب قدیر برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا چلن ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں. بے شک. کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں اپنے گھر پر ایمان کی موت آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں, کوئی اس دنیا سے جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے اپنے گھر پر اپنوں کے ہاتھ سے کفن دفن نصیب ہو جائے. واہ واہ. بے شک. کتنے لوگ اس دنیا سے ایسے جاتے ہیں جنہیں کفن دفن تک نصیب نہیں ہوتا. بے شمار لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد پتا چلا فلاں شخص وہاں انتقال کر گیا, ایک سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں عزیز اس دنیا سے چلا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے گھر پر اپنے ہاتھوں اپنے عزیزوں کے ہاتھ سے کفن دفن نصیب ہو جائے, اس دنیا سے ایمان کی دولت لے کر کے چلا جائے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کال میں کتنے لوگ اس دنیا سے ایسے گئے, قسم خدا کی ان کے عزیزوں کو ان کی صورتیں نصیب نہیں ہوئی. بے شک. صورتیں بھی نصیب نہیں, کفن دفن تو دور کی بات, یوں ہی جیسی بھی سے گڈھے کیے گئے اور انہیں مسلمانوں یوں ہی ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. مسلمانوں, غور و فکر کیا کرو اپنی زندگی پر اور دعا کیا کرو مولا ہماری موت اس حال میں آئے کہ ایمان کے ساتھ موت آئے اور اپنے عزیزوں کے ہاتھ سے کفن دفن نصیب ہو جائے. آمین آمین. حضرات محترم, آج جیتے جی اپنی موت کی تیاری کرو اور اپنے والدین کی قدر کرو. جس طریقے سے حاجی فریاد حسین صاحب, ان کے بچوں نے, اسلم بھائی نے اور عاقل بھائی نے, تمام بھائیوں نے مل کر اس مقدس محفل کو سجایا. حضرات کس لیے سجایا؟ تاکہ مرنے والے کو اس کا فائدہ ہو. بے شک. فائدہ ہو. کیوں؟ وہ عظیم نعمت, وہ عظیم شخصیت اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے کہ ساری کائنات کا چہرہ تمہیں نظر آ سکتا ہے, لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اب اس کی صورت تمہیں نظر نہیں آئے گی. اور یہ والدین, قسم خدا کی ان کا کیا کہنا, والدین کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے مسلمانوں. رب نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. حضرات محترم, ان سے پیار کرو, ان کی خدمت کیا کرو. تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں, ان سے محبت کیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, انہیں اف بھی نہ کہو. عزیزان ملت اسلامیہ, جو لوگ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں کل ان کی اولاد ان سے انشاءاللہ پیار کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور جو آج اپنے والدین کو ستاتے ہیں کل ان کی اولاد انہیں ستاتی ہوئی نظر آئے گی. یہ عدلے کا بدلہ ہے. آپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو مارے گالیاں دیں تو ہماری اولاد ہمیں پیار کرے گی؟ ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ماں باپ کا نافرمان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے گا. جی حضرات, اور ایک شخص وہ ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو کر مسلمانوں اس کا مقدر بنے گی ذلت اور رسوائی. تو اب بھی وقت باز آ جاؤ اور جیتے جی اپنے والدین کی خدمت کرو. ماں باپ کیا ہیں حضرات محترم؟ میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا ساتھی نہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا, ایک شخص آئے گا, مسلمانوں کیا حال ہوگا ذرا غور تو کرو. آقا فرماتے ہیں
مسلمانوں وزن کیا جائے گا، میزان پر اس کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ جب وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، خوش ہو جائے گا، میں تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہوں، میں تو جنت کا مالک ہو گیا ہوں، جنت کا مالک ہو گیا ہوں، جنت میں جانے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم ذرا غور تو کرو کیا ہوتا ہے، سوچ رہا ہے جنت کا مالک ہو گیا، اتنے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ ذرا وہ تو لاؤ جو اس نے دنیا میں اور کام کیا تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ادھر خوش ہے کہ جنت میں جانے والا ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہوں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں کیا ہوا، ایک ٹکڑا ہے مسلمانوں جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ٹکڑا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جاتا ہے، جیسے ہی رکھا گیا تو مسلمانوں آقا فرماتے ہیں جتنی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا تھا وہ تمام ہلکی ہو گئی اور دوسرا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رونے لگے گا، زارو قطار روئے گا، مولا یہ کیا ہوا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہوں، ایک ٹکڑے سے آخر کیا بنا؟ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر میرے تمام نیک عمل ہلکے ہو گئے اور یہ بھاری ہو گیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ حکم ہوگا اسے پڑھا جائے، اللہ اکبر مسلمانوں، پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو اونچی آواز میں بات کی تھی، اونچی آواز میں کلام کیا تھا، صرف ایک مرتبہ اونچی آواز میں کلام کرنے کی وجہ یہ بنی کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں زائل ہو گئی اور مسلمانوں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم کا حقدار بن گیا۔ تو مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ حضرات محترم اس دنیا میں بسنے والا مومن کامیاب وہ ہے جو اپنے ساتھ ایمان کی دولت لے کر کے جائے اور اپنے والدین کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے۔ بے شک۔ حضرات محترم آخری بات سنیں، تمام نیک عمل آپ لے کر کے جائیں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، تمام نیکیاں لے کر کے جائیں، پھر بھی ہمیں رب کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشش کے لیے۔ قاری صاحب بتلا رہے تھے ابھی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اسے ترک نہ کرو، اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا اس سے بچا کرو۔ آقا ارشاد فرماتے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم چھوٹا جان کر ہلکا جان کر کرو، ہلکا جان کر۔ تو حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں، یہ بھی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، نیکیاں اتنی پہاڑوں کے برابر، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرہ تمام لے کر کے گیا ہے۔ تو مسلمانوں جیسے رب قدیر حکم دے گا کہ اسے جنت میں لے کر کے چلے جاؤ، اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، اس کے اعمالوں کو دیکھا جائے گا، وزن تولا جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ مسلمانوں رب کا حکم ہوگا اے ملائکہ جاؤ اسے جنت کا حقدار بنا دو، جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ لیکن مسلمانوں رب ارشاد فرمائے گا، جنت کے ساتھ ساتھ ارشاد ربانی ہوگا، رب ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ جاؤ اسے میری رحمت سے جنت عطا فرما دو۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اسے میری رحمت سے۔ جی نیک عمل کتنے؟ پہاڑوں کے برابر۔ گناہ کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں، سب نیکیاں ہی نیکیاں، اچھے ہی اچھے عمل، برا ایک بھی نہیں، بدی ایک بھی نہیں۔ تو مسلمانوں حکم ہوگا رب قدیر کا کہ اسے میری رحمت سے جنت عطا فرما دو۔ عرض کرے گا مولا نمازیں لے کر کے آیا ہوں، روزے لے کر کے آیا ہوں، زکاتیں لے کر کے آیا ہوں، حج و عمرہ لے کر کے آیا ہوں، تمام نیک عمل لے کر کے آیا ہوں، ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی برائی نہیں ہے۔ تو اے رب قدیر پھر بھی تیری رحمت کا سہارا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ ذرا اسے اس کے اعمالوں کی جزا دے کر تو دکھاؤ۔
عزیزان ملت اسلامیہ دوبارہ وزن کیا جائے گا. رب ارشاد فرمائے گا دوبارہ وزن کیا جائے, دوبارہ وزن کیا جا رہا ہے, نیک عمل تولے جا رہے ہیں, تمام نیک عمل ایک پلے میں ہے. رب ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ, ایک نعمت جو ہم نے اسے عطا فرمائی تھی, ان میں سے ایک نعمت اٹھا کر کے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھی جائے, پھر وزن کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو, رب قدیر نے کتنی مسلمانوں ہمیں نیکیاں عطا فرمائی اور کتنے مسلمانوں انعام عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں جو نعمت رب قدیر نے عطا فرمائی, ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمانوں دوسرے پلے میں رکھی گئی, وزن کیا جا رہا ہے, تولا جا رہا ہے. جب وزن کیا گیا, تولا گیا, برابر کیا گیا, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات محترم جو مسلمانوں اس کی نیکیاں تھی تمام کی تمام ہلکی ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے, تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی. اور جو نعمت والا پلہ ایک نعمت رکھی ہوئی ہے, ہمیں رب قدیر نے آنکھ ناک کان سب کچھ عطا فرمایا, کھانے کے لیے غذائیں, پینے کے لیے پانی, طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. انہی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ترازو کے دوسرے پلے میں رکھی. جب وزن کیا تو بھاری کون سا پلہ ہوا؟ نعمت والا پلہ. اب یہ زارو قطار رونے لگا, میرے مولا یہ کیا ہوا, تیری ایک نعمت نے تمام نیکیوں کو ہلکا کر دیا. میرے مولا یہ کیا ہوا, رب قدیر مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے. رب ارشاد فرمائے گا یہ تجھے دکھانے کے لیے تھا. ارے رب کا تو وعدہ ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. سبحان اللہ سبحان تجھے اللہ. جنت کا مالک پہلے بنا دیا گیا ہے. رب کے کلام میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. ارے نادانو سنو سنو, پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو تب بھی خدا کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے. دولت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا, خدا کے سامنے فقط عشق نبی لے جائے گا. تھام لے احمد رضا کا مسلک حق, تھام لے باغ فردوس میں مسلک تجھے یہی لے جائے گا. آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا, اب منزل کی جانب تمہیں ازہری لے جائے گا. مسلمانوں جب تک دنیا میں رہو رب قدیر کے فرما بردار بن کر رہو, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ, انشاءاللہ تم ہی کامیاب و کامران رہو گے. رب نے ارشاد فرمایا جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اب ہرگز اسے مہلت نہیں ملتی. واللہ خبیر بما تعملون, جو تم کرتے ہو تمہارا رب تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.